الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وإنك لعلى خلق عظيم. خلق اخلاق عادت کو کہتے ہیں. عادت بدلتی نہیں. آدمی بے تکلف بلا تکلف کام کرتا رہتا ہے جو عادت پک جاتی. عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے. فطام العادتی اشد من فطام الرضاعہ. دودھ چھڑانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عادت کا چھڑانا. اچھی عادت ہو تو وہ بھی چھوڑنی مشکل، بری عادت ہو وہ بھی چھوڑنی مشکل. نماز کا جو عادی ہو جاتا ہے 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر سے پھر ساری عمر چھوڑتا نہیں. شراب کا عادی، سگریٹ کا عادی، نشے کا عادی وہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی پکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعریف فرما رہے. قسمیں کھا کر 3 قسمیں کھائیں، پھر آگے مضمون بیان کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو ایسے اخلاق کے مالک ہیں بلا تکلف آپ سے اچھے ہی اخلاق صادر ہوتے بلا تکلف. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. آپ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. آپ تو سکھانے کے لیے آئے. وَإِذْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. سارے جہان کو سکھانے کے لیے، سارے زمانوں کو سکھانے کے لیے، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تو آپ کبھی بد اخلاقی سے پیش کیسے آ سکتے؟ ایک شخص ہیں زید بن ثانہ، یہودی تھے. آپ کی نعتیں پڑھی ہوئی تھیں اپنی کتاب میں. آپ ایسے ہوں گے، یہ اخلاق ہوں گے. آپ کا حلم ایسا ہو، جتنی زیادتی کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا حلم بڑھتا جائے گا، برداشت اتنی بڑھتی جائے گی. انہوں نے امتحان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آزماؤں تو صحیح، یہ وہی ہے جن کی تعریفیں ہماری کتابوں میں. قرضہ دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے گلے میں چادر ڈال کے اس کو کھینچنا شروع کیا، دبانا شروع کر. آپ کی گردن کو دبانا شروع کر دی. آپ کو تکلیف ہو، گردن گھٹ رہی ہے، لیکن آپ نے اس نے کہا میرا قرضہ واپس کرو. آپ نے فرمایا اس کا قرضہ دے دو اور اتنا زیادہ دے دو. وہ بڑا حیران ہو. تو آپ نے تو زیادتی میں کیا تھا، اتنا قرضہ بھی دے دو اتنا زیادہ بھی دے دو. اسی وقت جو قدموں میں گر گیا کہ جتنی آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے اتنا ہی آپ معاف کرتے ہیں. یہ آپ کی عادت تھی. تو اخلاق جو ہے یہ عادت. تخلقوا باخلاق اللہ. ہمیں حکم ہے تکلف کے ساتھ اپناؤ اخلاق، اللہ والے اخلاق. اللہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ والے اخلاق اپنائے ہوئے، قرآن والے اخلاق. عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن. قرآن نہیں پڑھتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی زیارت کر لے. قرآن قال ہے، آپ حال ہیں. جو قرآن کہتا ہے آپ کے اندر موجود ہے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یا آپ کا مطلب یہ ہے کان خلقہ القرآن،
قرآن کی کوئی انتہا نہیں ہے، قرآن کے علوم کی یہ بحر بے کراں ہے، سمندر ہے، سارے علوم اس میں سمٹے۔ ایسے ہی آپ کے اخلاق کو کون گن سکتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے؟ جیسے قرآن کے علوم تک کسی کی رسائی نہیں، ایسے ہی آپ کے اخلاق تک کسی کی رسائی نہیں۔ آپ کی اخلاق کی بلندیاں کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ نعمتیں دنیا کی، اللہ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان، دنیا کی نعمتیں بڑی تھوڑی ہیں۔ دنیا کی جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں استعمال کی، یہ تھوڑی، لیکن اس کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو ہی گننے لگ جاؤ تو ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جس کو اللہ عظیم کہہ رہے ہیں، اس کو دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو قلیل، یہی شمار نہیں ہوتی، تو آپ کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق دیے گئے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان انبیاء علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، ان کی پیروی کرو، ان کے حالات جیسے بھی گزرے۔ نوح علیہ السلام کی طرح شکر کرنے والے، نوح علیہ السلام کا شکر آپ میں موجود، موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، انہ کان مخلصا انہ کان عبدا شکورا، اسماعیل علیہ السلام کا سچائی، صادق الوعد، وعدے کے سچے، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا صبر، وصبر جمیل، انا وجدناہ صابرا، ابراہیم علیہ السلام جیسی خلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، اور داؤد علیہ السلام جیسا عذر، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی پختگی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے اخلاق، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ درجے چاہتے ہو جنت کے، اپنے اخلاق اچھے کرو اور بد اخلاقی سے بچو۔ اخلاق کا خلاصہ دو حرفوں میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل جیسے صحابہ تھے، کافروں کے مقابلے میں سخت، اللہ کے معاملے میں سخت۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ان کو ہلاک کر دیں، پہاڑوں کو ملا دیں، فرمایا نہیں، انہوں نے مجھے پتھر مارے، اللہ انہوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، اللہ ان پہ رحمت برسائے، پھول کے رحمت کے پھول برسائے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں لائیں گے ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کو معاف کریں، عذاب کریں۔ تو انک لعلی خلق عظیم۔ لیکن اللہ کی حد نافذ کرنے کے لیے ایک عورت لائی گئی، سفارش کی گئی، اس کا ہاتھ نہ کاٹو، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ تو نافذ نہیں کرنا۔ اللہ کے معاملے میں سب
دین کے معاملے میں سب. اگر اخلاق کے بعد کہتے ہیں کافروں کے ساتھ بھی جہاد نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاق کے خلاف نہیں. جہاد آپ نے کیا، یہ بھی اخلاق ہے، یہ آپ کی اخلاق ہے. آپس میں نرم، کافروں کے مقابلے میں جو موذی چیزیں ہیں، سانپ کو تو مارنا ہی پڑتا ہے، فصل سے کانٹے اور گھاس پھوس تو نکالنا ہی پڑتا ہے. بھیڑیا بکریوں کو جو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، اس پہ رحم کرنا. ترحم بر پلنگے تیز دندہ، ستم گاری بود بر گوس فندہ. بھیڑیے پہ رحم کرنا، بکریوں پہ ظلم کرنا. تو جو بھیڑیوں کی طرح، سانپ اور بچھوں کی طرح لوگوں کو ستا رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد، ان کے مقابلے میں سخت. تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ اخلاق کا خلاصہ. اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی، قرآن والے اخلاق اپنانے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. صلی اللہ